اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے تو اگر کوئی بندہ آج کے دن میں وہ نہیں کر پا رہا اس کو نیکسٹ ڈے پہ لے کے جا رہا ہے, بٹ دیٹ بیسکلی مینز از کہ اس بندے کے اندر ڈرائیو کی کمی ہے, اس بندے کے اندر ڈٹرمنیشن کی کمی ہے, اس بندے کے اندر ارادہ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کمی ہے, اور ایسا بندہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. جسٹ امیجن کہ میرا کوئی کام ہے, میرے اوپر کوئی قرض ہے, میرے اوپر کوئی بوجھ ہے جو میں نے ادا کرنا تھا, اور میں وہ نہیں کر رہا ان دا ہوپس کہ میں کل کر لوں گا. تو وٹ گارنٹی ڈو آئی ہیو کہ میں کل زندہ رہوں گا اور میں اپنی ذمہ داری کو کل پوری کر پاؤں گا. دنیا کا سب سے مصروف ترین دن وہ ہے کل کا دن, کیونکہ ہم نے سارے کام کل کے دن کے اوپر چھوڑے ہوتے ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ کل کا دن جب آئے گا تو پھر کریں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کل کا دن کبھی آتا نہیں ہے. اور یہ جو پروکریسٹینیشن کی بیماری ہے, وی تھنک اٹس اے ریلیف, اور ہمیں لگتا ہے یہ بڑا مزیدار ہے, ہمیں لگتا ہے کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, جب پڑے گی سر کے اوپر تب ہم کام کر لیں گے. وائل ان ریالٹی دیٹ از ناٹ دا کیس. ہمیں عمومی طور پہ سفر خود ہی کرنا پڑتا ہے. جس طرح آپ نے کوئی قسط لی ہوئی ہے بینک کی, آپ نے واپس کرنی ہے, آپ نے اگر اس پہ ڈیلے کریں گے وقتی طور پہ تو آپ کو سکون مل جائے گا اینڈ یو ول بی ایٹ پیس کہ یار مجھے پیمنٹ دینی نہیں پڑی. لیکن بعد میں جب آپ کو پیمنٹ دینی پڑے گی تب آپ کو سود سمیت دینی پڑے گی, اور جب وہ آپ انٹرسٹ کے ساتھ پے بیک کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا, پھر آپ سوچیں گے یار کہ کاش میں کل کے بجائے آج کے دن کے اندر ہی یہ کام کر لیتا. اسی کے بارے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے ہمیں. وہ کہتے ہیں کہ اسٹرینتھ جو ہے وہ اس چیز میں بھی ہے کہ کسی کام کو کل کے اوپر نہ چھوڑا جائے. کیونکہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے تو اگر کوئی بندہ آج کے دن میں وہ نہیں کر پا رہا اس کو نیکسٹ ڈے پہ لے کے جا رہا ہے, وٹ دیٹ بیسکلی مینز از کہ اس بندے کے اندر ڈرائیو کی کمی ہے, اس بندے کے اندر ڈٹرمنیشن کی کمی ہے, اس بندے کے اندر ارادہ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کمی ہے, اور ایسا بندہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں نا کہ فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, کہ جب ایک بار عزم کر لو اس کے بعد کر گزرو, اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو اور کر گزرو, اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آفن یوز ٹو سیک ریفیوج فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگینسٹ دس پروکریسٹینیشن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ملتی ہے ہمیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من العجل والکسل, یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں عجل سے اور کسل. عجل سے مراد یہ ہے کہ بے بسی سے, ہیلپ لیسنس سے, اور کسل یعنی چیزوں کو ڈیلے کرنے سے, چیزوں کو آگے لے کے جانے سے, بلا وجہ ڈیلے کرنے میں, یہ سستی سے بنیادی طور پہ. تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر کہ جو بندہ بھی ایمان والا ہے وہ کبھی بھی معاملات کو ڈیلے نہیں کرتا, وہ چیزوں کو جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ چیزوں کو کرتا ہے فوراً. وائی اسٹاپ اسکرولنگ. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں دین دیر از اے ریزن وائی اللہ وانٹس یو ٹو واچ دس ویڈیو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, وہ ہے ایمان کی دولت, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے, ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے, ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس الون. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس اکوپمنٹ, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala ihsan ka badla ihsan se hi ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. Assalamu alaikum. He is not guaranteed tomorrow. اگر مجھے اور آپ کو یہ بات کی گارنٹی ہو کہ میں کل زندہ رہوں گا تو پھر ہم چیزوں کو کل کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں. جسٹ امیجن کہ میرا کوئی کام ہے, میرے اوپر کوئی قرض ہے, میرے اوپر کوئی بوجھ ہے جو میں نے ادا کرنا تھا, اور میں وہ نہیں کر رہا ان دا ہوپس کہ میں کل کر لوں گا. تو وٹ گارنٹی ڈو آئی ہیو کہ میں کل زندہ رہوں گا اور میں اپنی ذمہ داری کو کل پوری کر پاؤں گا. اور کیا میں اس کا کوئی جواب دے پاؤں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں کل کروں گا, اینڈ دین آئی ووڈ ہیو نتھنگ ٹو سے اور نتھنگ ٹو آنسر وہاں پہ, جب میں اپنی ذمہ داریوں سے صرف اور صرف سستی کی وجہ سے پیچھے ہٹ چکا ہوں گا. ایک بہت بڑا ریزن جس کی وجہ سے ہم کاموں کو کل کے اوپر ڈیلے کرتے ہیں دیٹ از پرفیکشنزم, اور یہ سوچ کہ یار یہ کام اچھا نہیں ہو رہا, یا اس کام کے اندر اس چیز کی کمی ہے, یا میں اگر یہ کام کروں گا تو یہ چیز خراب ہو جائے گی, یہ چیز خراب ہو جائے گی, یہ چیز خراب ہو جائے گی. یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار نہیں میں ابھی یہ گھر بنانا نہیں شروع کروں گا اس لیے کیونکہ میرے پاس فلانی چیز موجود نہیں ابھی, اور ابھی نہیں کروں گا اس لیے کیونکہ میں نے ابھی تک چوز نہیں کیا کہ میرے گھر میں پردے کس رنگ کے ہوں گے. تو بھئی پردے
بڑی دور کی بات ہے. ہم اکثر اوقات ہوتا ہے یہ جس کو کہتے ہیں نا دا ڈومینو افیکٹ آف پروکریسٹینیشن. ہم کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ اچھا وہ کام نہیں ہوگا, وہ کام نہیں ہوگا, وہ کام نہیں ہوگا, تو ہم بہت آگے کے کام کی وجہ سے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ پہلا سٹیپ بھی نہیں لے رہے ہوتے, اور اس کام کو بھی ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم اسلام کا اس کے بارے میں مزاج دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ اسلام کا مزاج اس کے برعکس بالکل فرق ہے. آپ پلاننگ ضرور کریں, لیکن اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ نے کوئی خیر کا کام کرنا ہے تو اس کے اندر جلدی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے, جیسا شادی بیاہ کے معاملے ملتی ہے کہ اس میں جلدی کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. وساریعوا فی الخیرات, کہ نیکی کے کام میں جلدی کرو, ٹھیک ہے. اس کے بعد وساریعوا الی مغفرۃ, مغفرت کی طرف جلدی کرو, دوڑو. ففروا الی اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑ جاؤ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جلدی جاؤ, مغفرت کی طرف جلدی دوڑ جاؤ. یعنی نیکی کے کام سے میں کبھی بھی دیری نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ ہمیں یہ بات ملتی ہے جنرلی کہ ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کے کام کرنے چاہیے, لیکن نیکی کے کام کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں جلدی کرنی چاہیے. ہمیشہ اچھے کام کے اندر ہمیں جلدی کرنی چاہیے, کل کے اوپر نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنی ذمہ داریوں اور نیکی کے کام کے اندر بنیادی طور پہ ہمیں جو ڈیلے کرواتا ہے وہ ڈیلے کرواتا ہے ہمیں شیطان. یہ بات یاد رکھیے گا کہ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ شیطان کے جو سولجرز ہیں, جو سب سے زیادہ ایفرٹ کرتا ہے ہمیں بھٹکانے میں, دیٹ از کسل, یعنی سستی اور کاہلی, پروکریسٹینیشن جو ہمیں کرواتا ہے. تو اسی لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لائف از لمیٹڈ, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگنا, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل کا دن اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ ہمیں کسی چیز کے لیے وقت نہ ملے, تو آج ہی ایفرٹ کرنا شروع کریں, آج ہی وہ پہلا سٹیپ لیں. ڈونٹ وری کہ آپ پرفیکشن کے لیول تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے, کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایون اگر آپ نے ایک سٹیپ بھی لیا ہو اپنی جرنی کی طرف, تو 10 دن کے بعد اگر آپ روزانہ ایک سٹیپ لے رہے ہوں گے تو یو ول بی 10 steps کلوزر ٹورڈز یور جرنی انسٹیڈ آف ناٹ اسٹارٹنگ دا جرنی ایٹ آل. تو اٹس بیٹر کہ کوئی پروگرس ہوا ہو بنسبت اس کے کہ کسی قسم کا کوئی پروگرس نہ ہو اور آپ صرف پرفیکشنزم کی وجہ سے اپنا کام کل کے اوپر چھوڑے جا رہے ہوں.